والسلام اما بعد عن الازرق بن قیس قال صلى بنا امام لنا یکنا ابا رمسة قال صلیت هذه الصلاة او مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وكان ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما یقومان فی الصف المقدم عن یمینہ وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمسة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل بين صلاتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب رواه ابو داود اللہ سبحان اللہ۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک امام تھا، اس کو ابو رمسہ کہتے تھے۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے محلے کے امام تھے۔ انہوں نے روایت کی کہ میں نے یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد فارغ ہو کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی، یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھوڑا سا دائیں طرف۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پیچھے پہلی صف میں تھوڑا دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ عموماً ان کی عادت اس طرح ہوتی تھی۔ نماز میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے تکبیر اولیٰ میں شرکت کی تھی، ابتدا میں نماز میں شریک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دائیں طرف اور بائیں طرف اچھی طرح یہاں کہ ہم نے آپ کے چہرہ مبارک کو بھی دیکھ لیا، پھر نماز سے منہ پھیر کر لوگوں کی طرف کیا، جس طرح آپ نے مجھے دیکھا، میں نے نماز پڑھائی، ابھی منہ پھیر کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ تو فوراً وہ آدمی جو تکبیر تحریمہ میں شریک تھا اٹھا اور نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے سلام پھیرا اور منہ جو پھیرا تو فوراً وہ آدمی اٹھ کر اس نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ آدمی اٹھا نفل کے لیے تو حضرت عمر بھی جلدی میں کھڑے ہو گئے، اس کے کندھے کو پکڑا، ہلا کہ بیٹھو بیٹھو۔ سب آدمی بیٹھے ہیں اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔
فرض نماز اور سنتوں کے درمیان تھوڑا مفاصلہ تو دی، سلام پھیرا اور فوراً سنت شروع، تھوڑا صبر کرو۔ اہل کتاب جو پہلے ہلاک ہوئے انہوں نے ویسے ہی کیا، امام بیٹھے اب لوگ بیٹھے، کچھ ذکر نہ ہوا، کچھ دعا نہ ہوئی، فوراً اٹھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ بات حضور نے سنی، وہ اٹھا، عمر بھی اٹھے، ان کو پکڑا، کچھ لفظ کہا، اس کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک اٹھائی، ان کی طرف دیکھا۔ پہلے یا حضور کا سر مبارک نیچے تھا اپنے ذکر کی حالت میں، جب ان کا یہ کام ہوا تو حضور نے اپنی آنکھ مبارک اٹھائی۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے عمر، اللہ نے آپ کو بالکل حق پر پہنچایا، جو کام آپ نے کیا بہت اچھا کیا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے حق کو ظاہر فرمایا، اللہ کا آپ پر فضل ہوا، آپ نے جو کیا اللہ کی طرف سے کیا، بالکل اچھا کیا۔ اسی طرح اب سب بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر آپ بیٹھے، دعا ہے تو دعا سے فراغت ہو پھر آپ نفل پڑھیں، یا جو کچھ تسبیحات کچھ پڑھتے ہیں یا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سب بیٹھیں، تھوڑا بیٹھ کر پھر اٹھو۔ سلام پھیرنے کے بعد جلدی نہ اٹھو، جماعت کی موافقت کو عادت بنائیں، مسنون طریقہ سمجھیں، جماعت کی کچھ موافقت ہو، اب سب جماعت بیٹھی ہے، اب آپ ان کے درمیان آپ کوئی نیا حق کام کریں، نئی حرکت کریں، تو یہ معیوب طریقہ ہے، جماعت سے اپنے آپ کو نکالنا یہ اچھا طریقہ نہیں۔ پھر یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ غلط کام دے کر چپ نہیں کرتے، مطلب ٹھیک ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، کیا پتہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، نہیں، اٹھے، اس کو پکڑا، اس کو بٹھایا، وہ بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، پھر بھی یوں نہیں سوچا کہ شاید بے ادبی ہو، نہیں، اب یہ کام غیر مناسب ہے، ظاہر ہے کہ کام غیر مناسب ہے، تو اٹھنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت سست ہوتے ہیں، ان کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، نہ اٹھنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ اصلاح کرنے کی طاقت، یہ بہت کمزور آدمی ہیں، یہ ڈھیلے ہیں، ڈھیلے۔ اس صفت میں پھر درجوں میں فرق ضرور ہے، کچھ بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ درمیان، کچھ بہت ڈھیلے۔ ڈھیلا ہونا غلط ہے، درمیان سب سے اچھا طریقہ ہے، درمیان طریقہ، جس میں یہ صفت ہی نہیں بولنے کی اور برائی کو روکنے کی، یہ بہت کمزور ایمان ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس میں وہ اندر ایمان والا نور نہیں کہ اس کو جوش دے، ابھارے، بات کرائے۔ جب تو دیکھ رہا ہے یہ کام غلط کر رہے، چپ کیوں ہے، بات کرو، اس کی غلطی کی اصلاح تو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی تعریف کی، عمر آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، سمجھو آپ کو الہام ہوا، اللہ نے آپ کو حق دکھایا اور ہم حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ سبحان اللہ العظیم۔ چونکہ نماز کے بعد کیا عمل کرنا ہے، نماز کے بعد ذکر، دعا، اس موضوع پر اس حدیث کو بیان کیا، یہ بتا دیا کہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر صبر کر کے پھر آپ نفل شروع کریں، سلام پھیرا فوراً اٹھے، اس سے پرہیز کریں گے۔ بالخصوص جماعت میں، آپ جماعت میں ہیں تو پھر وہاں کچھ حقوق آتے ہیں،
تنہا ہے تو گنجائش ہے، اکیلا فرض سے سلام پھر اگر سنت کے لیے اٹھ جائے تو اتنا حرج نہیں، آخر میں دعا کر لے۔ باقی جماعت میں ہے تو جماعت کی موافقت ضروری ہے، ہر کام میں جماعت کا جو طریقہ ہے سب کچھ چاہیے کہ اس رنگ میں آئے۔ جماعت کا ایک طریقہ، ایک آدمی اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ شروع کرے، یہ گندی عادت ہے، یہ گندا طریقہ ہے۔ جماعت کی موافقت کو ہی اللہ تعالیٰ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے اچھا طریقہ امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے۔ امام سے پیچھے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، پھر دائیں طرف اور زیادہ اچھا ہے۔ کبھی امام کو ضرورت پڑے گی یا ویسے بھی افضل جگہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر بہت بڑے درجے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، کہ حضور کا قرب ہمیشہ چاہتے تھے، حضور کے قریب رہنا اور نیک کام میں سبقت لینا، اب پہلی صف میں پہنچنا، پھر اتنا کہ حضور کے قریب کھڑا ہونا، تو یہ اعلیٰ شرف ہے، ان کی ہمت ہے، یہ ان کا جذبہ ہے کہ مسجد میں سویر آئے تو پہلی صف میں پہنچے، سست ہے وہ دوسری رکعت میں ہو، آخری اطاعت میں۔ اللہ کا بندہ سویر آؤ۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے خاص محبوب ہیں، اسلام میں اعلیٰ درجہ والے ہیں، ان کی نماز کی حالت یہ ہے کہ پہلی صف میں ہوتے تھے اور پھر حضور کے پیچھے ہوتے تھے بالکل متصل۔ جتنا حضور کے آپ قریب کھڑیں گے اتنا فائدہ زیادہ ہے، اتنی برکت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اچھی باتیں لوگوں کو سنایا کرو۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد نبوی میں حضور کے زمانے میں یہ سارا کام دیکھا، بعد میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دن سلام پھیرا اور بیٹھ کر لوگوں کو پوری حدیث سنائی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، یہاں ابو بکر عمر کھڑے تھے، ایک آدمی نے ایسا کام کیا، پھر عمر نے اس کو یوں کیا، حضور نے یوں فرمایا، پورا قصہ سنایا۔ یہ تبلیغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اس کو یاد کیا، پھر بعد والے لوگوں کو سنایا کہ یوں میں نے دیکھا، یوں ہوا، حضور نے یوں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ نبی کی باتیں آپ دوسروں کو سنایا کریں۔ میرے والد گرامی شیخ مکرم علیہ الرحمہ اکثر فرماتے تھے، میں نے اپنے پیر مٹھا کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ پیر مٹھا نے اس وقت میں یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ فقیروں میں ایسا ہوتا تھا، فقیر بھی ایسے ہوتے تھے، فقیروں میں یہ کام ہوا، معلوم ہوا کہ ایسے ہونا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ پیر مٹھا نے اس وقت پھر یوں ارشاد فرمایا، پھر یوں اقدام کیا، یوں ہوا۔ تو اپنے پیر سے سچی محبت تھی، اپنے پیر کی ایک ایک بات کو سنتے، پھر یاد کرتے تھے، دربار کے جو بھی کام تھے، جھگڑوں کے، فیصلوں کے، غلط کام، اچھے کام، یہ سب انسان تو ہوتے رہیں گے، تو سب کو یاد کرتے تھے، پھر اپنی بستی میں اسی کے موافق عمل کرتے تھے۔ فرماتے تھے میرے پیر کے زمانے میں ایسا ہوا، ہم اپنے پیر سے بڑھ کر تو نہیں۔ اب غور کریں گے تو یہی سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، حضور کے زمانے میں اگر پوری حدیثیں پڑھیں گے سب باتیں تھیں۔ پھر حضور نے سو یوں فرمایا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا۔ اللہ والے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ سچا مرید وہ ہے جو اپنے پیر کی باتیں، پیر کے زمانے کے فیصلے، پیر کے زمانے کی اصلاحات، معاملات، معاشرات، یہ سب دیکھ کر سیکھ لے، یاد کرے، پھر اس طرح تبلیغ جاری رکھے۔ دوستوں کو اپنا 5 دوست اس کے ہوں، 10 دوست ہوں، میرے پیر نے یوں فرمایا، میرے پیر نے یوں کیا، اس وقت یوں فیصلہ کیا۔ جو آدمی 15-20 سال اپنے پیر کی صحبت محبت کے ساتھ رہے تو بڑی دولت ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے عالم بن جائے گا، جاننے والا۔ 15-20 سال اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو مختلف چیزیں آئیں گی زمانے میں، سب دیکھ دیکھ کر آپ کو محبت پیر سے ہوگی، پیر نے جیسے کیا صحیح ہے، ورنہ کہ پیر نے بھی غلط کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہوا، یہ کیوں ایسا۔
پیر کے زمانے میں جو کچھ ہوا ایسے ہونا تھا، پیر نے جو فیصلہ کیا ایسے ہی فیصلہ کرنا ہے، سب کچھ نائب نبی اس کو سمجھو، اس کے چیزوں کو عکس کرو، جذب کرو، یاد کرو، بس آپ کامیاب ہیں۔ پیر کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے وہ رنگ اور عکس لینے والا ہے، تو بس آپ کو علم زیادہ نہیں نا، تو آپ کا علم وہی پیر کی زندگی ہے۔ سبحان، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے والد گرامی شیخ مکرم پر رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اپنے پیر سے سچی محبت کی، اپنے پیر کی زندگی والا رنگ اور عکس اختیار کیا۔ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں شرف دیا، اور فقیر نے بھی اپنے پیر کی صحبت اختیار کی، ان سے محبت کی، تصور کیا، یہاں تک کہ فنائیت والی کیفیت پیدا ہو گئی، حضور کی زندگی کو عکس کیا، پھر اللہ نے قرآن و سنت کے علم سے منور کیا تو دل کے پردے کھل گئے، سینہ منشرح ہوا۔ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ایک جنگل میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہیں، فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی جنت میں، فقیر بھی جنت میں، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور شکر کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا